دیکھیے لاسٹ ٹائم جو میں نے بارات کے کھانے کے اوپر بات کیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ کافی سارے لوگوں کے کوشچنس تھے، لیکن جو جنرل کوشچن ہوتے ہیں بارات کے کھانے کو لے کر جو اس سے پہلے بھی لوگوں نے مجھ سے کیے، تو کسی کا کہنا تھا کہ بارات کا کھانا آپ قرآن کی کسی آیت یا صحیح حدیث سے دکھا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارات کا کھانا کھانا غلط ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہے جو واضح نہیں ہے، اور وہ واضح اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے وہ چیزیں ہمارے اوپر چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی تو کچھ کریں گے نا۔ جیسے اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے قرآن آج ہم لوگوں کے پاس جس ترتیب میں موجود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم نہیں تھا۔ قرآن موجود تو تھا لیکن جس ترتیب میں ہمارے پاس ہے اس ترتیب میں نہیں تھا۔ تو آپ نہ قرآن کی کسی آیت سے دکھا سکتے اور نہ صحیح حدیث سے دکھا سکتے کہ قرآن میں کہیں لکھا ہو یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ قرآن کی اس طرح سے ترتیب ہوں گی، آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ترتیب دینے کا عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ تو اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی اس ترتیب کو فالو نہیں کروں گا، میں قرآن کو اپنے طریقے سے ترتیب دوں گا، تو اس سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط ہے، اور جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ یہ ترتیب نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر میں اس ترتیب کو فالو کیوں کروں؟ تو کیا یہ رائے اس کی صحیح ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی آج اس ترتیب کو فالو نہیں کرتا ہے اور جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ترتیب قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ترتیب اجماع امت سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ اجماع امت کا انکار کرتے ہو تو آپ نبی کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہو جس کے اندر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور امت کا مطلب یہ سب سے پہلے صحابہ، تابعین، پھر تبع تابعین اور پھر چاروں امام۔ تو جیسے یہ قرآن کی ترتیب قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ اجماع امت سے ثابت ہے، صرف اس بیس پہ ہم اس کو فالو کرتے، تو ویسے ہی میں کہتا ہوں بارات کا کھانا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے کیونکہ مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیے۔ تو آج جو مسلمانوں میں رسم آ گئی تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو یہ رسم ہم لے کس سے رہے؟ ہندوؤں سے۔ تو ایک چیز ہم ہندوؤں سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ غلط ہے۔ تو بظاہر آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ صحابہ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے، آج ہم لوگ جو قرآن اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوں گی اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ عمل صحابہ نے نہیں کیے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی رسم کسی غیر مذہب سے لیتے بھی ہے لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ بالکل لے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک چیز نہ اسلام میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، اس کے باوجود مسلمان اس رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔